الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ ربیع الثانی اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، اللہ کریم اس بابرکت دن، مہینے اور وقت کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے ان عدت الشہور، اللہ کریم کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ نے عند اللہ 12 شہرا، وہ اللہ کریم کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 کی ہے۔ سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے، وہ ہم اس کو جنوری فروری کے حساب سے کاؤنٹ کریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت سے جو سن و سال شروع ہوتا ہے وہ محرم صفر کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ سال کے 12 مہینے، یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے، اور پھر ان مہینوں کے مختلف موسم اور ان کے تغیرات اور تبدلات وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ مہینوں میں، دنوں میں، صبح اور شام میں، دن اور رات میں، یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ رات آتی ہے اپنی مرضی سے نہیں، دن جاتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، صبح ہوتی ہے اپنی مرضی سے نہیں، شام ہوتی ہے اپنی مرضی سے نہیں۔ کائنات کا کوئی پتا، زمین کا کوئی ذرہ، ارض و سما کا کوئی گوشہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور اسی کے مرضی کے مطابق چلنا ہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ساری مخلوقات کا سردار انسان کو بنایا ہے۔ گرمی بھی انسان کو دے دی، سردی بھی انسان کو دے دی، بہار بھی اس کو دے دی، خزاں بھی اس کو دے دی، رات کا اندھیرا بھی اس کے لیے پیدا کر دیا، دن کا چاندنا بھی اس کے لیے پیدا کر دیا، صبح کا خوبصورت موسم، شام کے ڈھلتے ہوئے سائے، یہ سب اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیے۔ یہ سارے کا سارا نظام انسان کے خدمت میں، نوکری میں، نفع میں لگا ہوا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، میرے آقا کا فرمان ہے عقل مند وہ ہے کہ جس نے کس طرح کر کے اس نے اس دنیا میں وقت گزارا
اور اپنے رب کے پاس جانے کی پوری تیاری کی تاکہ وہ اس کی عقل مندی کا ظہور ہو سکے۔ الکیس عقل مند ہے، من دانا نفسہ، جس نے اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام ڈال دی، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری شروع کر دی، والعاجز، ناسمجھ اور بے وقوف اور کم سمجھ اور ناسمجھ ہے وہ، من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے نفس کو اپنا امام بنایا، نفس کو اپنا آقا بنایا، نفس کو اپنا سردار بنایا اور خود اس کا غلام بن گیا، خود اس کا مقتدی بن گیا، خود اس کا تابعدار بن گیا، خود اس کا فرمانبردار بن گیا، وتمنى علی اللہ الامانی، اور پھر اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع ہو گیا۔ خود کرتا کچھ نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، خود اٹھتا نہیں بستر سے، اللہ غفور و رحیم ہے، خود حلال کماتا نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، خود حرام سے بچتا نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتا ہے اللہ کی ذات کرم کر دے گی۔ اس کی ذات تو کرم کرنے والی ہے، تو کتنا کرم کا مستحق ہوا ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، عمل کوئی نہیں اور زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی نیت بھی نہیں کی، اور کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ بڑی بڑی امیدیں، تمنائیں اللہ کے اوپر لگانا شروع کر دی ہیں، اللہ خیر کر سی، اللہ ایسا نہ، کوئی شک نہیں اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا کب ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ تو مہینے اللہ نے بنائے، ہفتے اللہ نے بنائے، دن رات اللہ نے بنائے، یہ سردی اور گرمی میرے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ اور سردی کے موسم کے متعلق تو اللہ اکبر، ربیع المؤمن، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ربیع المؤمن، مومن کا موسم بہار ہے، الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے موسم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ عجیب، مدینہ منورہ میں وہ یہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں، زراعت پیشہ لوگ، یہ وہ دو درختوں کو جوڑ کے نا ایک تیسرے نسل کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں اس کو پیوند کاری کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا، ہاں۔ تو آپ اور پھر کبھی فصل کو بڑھانے کے لیے بھی ایسے کرتے ہیں، ایک وہ پاور والا ہوتا ہے، دوسرے کو ملا کے وہ ایک اس کو بڑھاتے ہیں، اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے انصار یہ کر رہے تھے، تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ اچھا، اس سال فصل کم ہو گئی، صحابہ نے کہا اللہ کا رسول کم ہو گئی، کہا کیا کرنا تھا؟ کہا وہی کرنا تھا۔ کہا اچھا اگلے سال دوبارہ شروع کر دو۔ کہا اللہ کا رسول آپ نے منع فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میں صاحب شریعت ہوں، صاحب شریعت کے معاملات میں تو آپ کو اوپر نیچے کرنے کی اجازت نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں جب تک وہ حرام سے یا شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پہ پھر کوئی سا بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اس کی مقدار کو بڑھانے کا۔ صاحب شریعت، آپ کو اگلی بات بتانی تھی اس لیے یہ سنائی، صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے موسم۔ اب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم جو تو طبقہ ہمارا بھائی بزنس مین ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے سیزن کب لگتا ہے، اس کا موسم بہار پھر آتا ہے، کسی کا سردیوں میں آتا ہے، کسی کا عید کے موقع پہ آتا ہے، کسی کا جون جولائی میں آتا ہے، تو ہر ایک کا اپنا موسم بہار ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ربیع الشتاء ربیع المؤمن، سردیوں کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ تو یہ کون سا موسم بہار؟ ہم تو موسم بہار کا جو کتابوں میں ترجمہ پڑھا، سردی جا رہی ہوتی ہے، گرمی آ رہی ہوتی ہے، نہ ٹھنڈ زیادہ نہ گرمی زیادہ، اور خوبصورت موسم، ٹھنڈی ہوا اور پھولوں کا اور پھلوں کا جو ہے نا وہ اس میں رنگا رنگی خوشبوؤں کا اس میں وہ ہوتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ موسم بہار ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الشتاء ربیع المؤمن، کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھائیے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو سنیے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، کبھی میرے آقا کے ارشاد کو سنیے، کبھی میرے آقا کے حکم کو سنیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو تو اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الشتاء ربیع المؤمن، سردیوں کا موسم موسم بہار ہے۔ کیوں موسم بہار ہے؟ کیا وہ سردی زیادہ ہوتی ہے یا سردی میں خاص قسم کا پھل زیادہ ہوتا
ہوتا ہے، یا اس میں خاص قسم کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ 50 سال کا 60 سال کا بوڑھا وہ سردیوں میں 25 سال کا جوان بن جاتا ہے۔ کیسی موسم بہار، کیا ہے اس میں بہار کی باتیں؟ اگلے جملے میں میرے آقا نے فرمایا چونکہ آپ صاحب شریعت تھے نا، پھر صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سردیوں کا موسم مومن کے لیے بھی موسم بہار ہے، جس کے دن بہت چھوٹے ہیں، راتیں بہت لمبی ہیں، دن کو روزہ رکھے نہ بھوک کا پتہ لگتا ہے نہ پیاس کی سمجھ آتی ہے، اور ایک دم روزہ گزر جاتا ہے، اور راتیں لمبی ہیں، رات کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے، یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اگر ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی زندگی کا حساب لگائیں، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال، کوئی 30 سال، کوئی 60 سال، جو 60 سردیاں ہم نے 60 سال، ہر سال سردی آتی ہیں، 60 سردیاں گزاریں، کسی سردی کو موسم بہار سمجھا؟ نہیں سمجھا تو پھر وہ آگے نا وہی والی بات، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، کام کرنا یا نہ کرنا، اور کہنا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کیا کہا؟ وَالْعَاجِزْ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، دکان کھولی کوئی نہیں اور کہتا ہے میرا کام چلے، دفتر گیا کوئی نہیں اور کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں، کام کرے کوئی نہیں اور کہے فلانے میرے ساتھ مہربانی کرے گا، ٹکا نہیں ملتا۔ تو رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ عمل کرے کوئی نہیں اور کہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی غفور الرحیمی میں شک نہیں، تیری کم عملی کی وجہ سے اور بد عملی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ کی رحمت سے کہیں دور ہی نہ ہو جائیں۔ الشتاء ربیع المومن، سردیوں کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کا دن چھوٹا، اس کی رات لمبی، دن کو روزہ رکھو تو خبر ہی نہیں ہوتی شام ہو جاتی ہے، بھوک اور پیاس کا اتنا پتہ نہیں چلتا، اتنا مشکل نہیں ہے، کئی روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور راتوں کو رب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کی وہ آیت پڑھوں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بستر، جن کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مضاجع بستر، جنوب یہ پہلو پسلیاں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع بستر سے ان کے پہلو دور رہتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، کبھی شوق میں، کبھی خوف میں، کبھی ڈر کے، کبھی محبت میں، کبھی اس کی محبت کے جوش مارتی ہے، کبھی اس کا خوف ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور کانپ جاتے ہیں اپنے رب کے نام سے، اس کے خوف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کو اللہ نے جو بھی ان کو دیا ہے، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 5 گھروں کا مالک ہوگا، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے نیچے لاکھوں نہیں کروڑوں کی گاڑیاں ہوں گی یا لاکھوں کی گاڑیاں ہوں گی، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا اس کے بینک بیلنس۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے پڑوسی کہلاتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جن کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ ایک اور حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ حدیث بیان کر رہے تھے، اس حدیث کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں کچھ گھر ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے ان کا اندر، یعنی اتنے خوبصورت، صاف، شفاف، چمکدار، ہم یہ یعنی لاکھوں روپے کے شیشے لگواتے ہیں جی، اور اس کی بھی لائف پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کچھ غرفے، کچھ کمرے، کچھ گھر ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر سے ان کا باہر نظر آئے گا، باہر سے ان کا اندر نظر آئے گا۔ آپ یہاں پہنچے، اگلی بات کہنے لگے، ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، لمن ہی یا رسول اللہ، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کا رسول یہ کس کا ہے، اللہ کے رسول یہ کس کا ہے؟ صحابہ تو پہلے پوچھتے تھے نا، وہ جیسے بولی لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو جس کا اپنا بیلنس وہ بولی کے برابر ایک دم کھڑا ہو جائے، روک دے اس کو یہیں پہ۔ وہ صحابہ تھے، میرے آقا کے غلام تھے، حضور کے مقتدی تھے، ہر نبی کو اللہ نے صحابہ اپنا صحابی دیا ہے۔ میرے نبی کے، جس طرح میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، اس نبی کے صحابہ جیسا کسی نبی کا صحابی کوئی نہیں۔
پھر وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، عمار ہو، بلال ہو، سعد ہو، صہیب ہو، حسن ہو یا حسین ہو، پھر وہ کوئی بھی ہو، 1.25 لاکھ میرے نبی کے غلام صحابہ، ایسی جماعت اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی ہے۔ تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا، رجل اعرابی، حدیث کے الفاظ ہیں، لمن ہی یا رسول اللہ، یہ کس کا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرم گفتگو کرتا ہے۔ ان لہجوں کی سختیوں نے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ظلم ٹوٹتے ہیں ان لہجوں کی سختیوں کی وجہ سے، کتنے دل ٹوٹتے ہیں، کتنے رشتے برباد ہوتے ہیں، کتنی نسلوں کا جینا برباد ہوتا ہے۔ یہ پیشانی کے بل، یہ لہجوں کی سختی، یہ گفتگو کی تیزی، المومن ہین لین، مومن نرم ہے، آسان ہے، سختی تو مومن میں ہے ہی نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی گفتگو نرم ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو روزے دار ہے اور روزے رکھتا ہے، جو رات کو اٹھ کے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں یہ سارے کام کرنے کے لیے کتنے لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے؟ آپ کے کنٹونمنٹ میں ہاں جی ایک گھر بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں لگ جاتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہزاروں بھی نہیں، یہ سینکڑوں بھی نہیں۔ ایک لوٹا وضو آپ نے کرنا ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ یہ نہیں کہتا کہ 100 غریبوں کے پیٹ پالو، اللہ کہتا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اطعموا الطعام، بس آپ اوروں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، جو آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استعداد ہے۔ میرے رب کی قسم، اللہ تو غفور و رحیم ہے، ہم اس کی غفور و رحیمی سے فائدہ اٹھانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ سردیوں کا موسم ہے، کتنا گزر گیا، کتنا رہ گیا پتہ نہیں، اور جو رہ گیا پتہ نہیں میری زندگی میں ہے بھی کہ نہیں ہے، نصیب میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہاں جی کل یہ اعلان ہو جائے وہ فلاں فلاں نہیں رہا، اٹھاؤ جی اگلے دن قبر۔ ہاں جی، تو اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، آخری سانس کے جھٹکے لگنے سے پہلے پہلے اس سردیوں کے موسم کو انجوائے کریں۔ ایک ایسے ہی مونگ پھلی کھا کے نہیں، تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا کے، اس طریقے سے کہ یہ ایمان والے کے لیے موسم بہار ہے۔ اب اگر تو ہم یہ والا موسم بہار انجوائے کر رہے ہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے شاید کوئی چھوٹے موٹے مومن ہم بھی ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ انجوائمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر کس لسٹ میں ہوں گے اللہ ہی جانے۔ پھر اس لیے ابھی سے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، اور یہ حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، اور پھر فرمانے لگے جو 3 مہینے روزے رکھے گا، ہر مہینے 3 دن، اس کو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ تو کسی نے کہا حضور یہ آپ نے یہ کہہ دیا، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے 3 روزے رکھو، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سارا سال اس کا اجر ملے گا؟ تو وہ ابو ذر غفاری تھے نا، حضور کے شاگرد تھے نا، حضور کے مقتدی تھے نا، فوراً بولے آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کہتا ہے جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 دوں گا۔ تو 1 روزے کے بدلے 10 روزے، 2 کے بدلے 20، اور 3 کے بدلے مہینہ پورا، اگلے مہینے نیا پیکج، پھر 3 روزے، تو سال کے 12 مہینوں کا اجر مل گیا نہیں مل گیا؟ بتاؤ سستا ہے یا مشکل ہے؟ پر کرے کون کرے گا؟ اب 1-2 بندوں کی انشاءاللہ ہی ہے۔ ہاں مومن کے لیے موسم بہار میں یہ نیکیوں کا سیزن، اللہ کو راضی کرنے کا موسم، تہجد کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی اگلے جو میں عرض کروں گا۔ میرے رب کی قسم، اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے میرا جی چاہتا ہے مجھے اپنی امت کی کمزوری کا خیال نہ ہوتا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی امت پہ یہ تہجد کی نماز فرض کروا دیتا، یا یوں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرا ہر امتی تہجد پڑھے، امت کی ضعف کا خیال تھا ورنہ اس کو میں فرض کروا دیتا۔ تو 2 رکعت کم سے کم 2 رکعت، پھر آگے اللہ پاک جتنی ہمت دے توفیق دے، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرو۔